انسانی زندگی کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قیادت کا فریضہ سر انجام دیتی ہیں، جو انسان کے پورے وجود کو، اس کی پوری شخصیت کو کنٹرول کرتی ہیں، سپہ سالار کی حیثیت ہوتی ہے ان چیزوں کی، اور انہی کی بنیاد پر انسان کے مزاج میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، اور انہی چیزوں کی بنیاد پر بعض لوگ مایوس ہوتے ہیں، تکلیف کا شکار ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں۔ ان چیزوں میں سے ایک بہت بڑی چیز ہے انسان کی سوچ، اس کا گمان۔ اگر انسان کی سوچ اچھی ہو، خیالات مثبت آتے ہوں اور وہ گمان اچھا رکھتا ہو تو اس کی زندگی بہت ساری خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کی سوچیں اس کے کنٹرول سے بہت دور نکل جائیں، بدگمانیوں کا ہر وقت غلبہ ہو، مایوسی کی، پریشانی کی اور الجھی ہوئی سوچیں ہر وقت اس کے پیچھے رہتی ہوں، تو انسان زندگی میں جو اس کے پاس نعمتیں موجود ہوتی ہیں ان کا بھی لطف نہیں اٹھا پاتا۔ وہ تیزی سے مایوسیوں کی طرف بڑھتا ہے، کمزوریوں کی طرف بڑھتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کی گفتگو سننے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں شاید کوئی آدمی بھی اچھا نہیں رہا، کوئی بھی نیک جذبات کے ساتھ میدان عمل میں موجود نہیں رہا، معاذ اللہ دنیا کے اندر شر ہی شر پھیل گیا ہے، برائی ہی برائی عام ہو گئی ہے۔ حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، یہ ہو نہیں سکتا کہ سارے لوگ برے ہو جائیں، لیکن بدگمانیوں کے غلبے، بری سوچیں اور بکھرتی ہوئی سوچیں اور ٹوٹتے بکھرتے خیالات اور ناپختہ ارادے، کمزور ارادے، یہ لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کر دیتے ہیں اور مایوس کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، فرمایا اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، بہت سارے گمانوں سے تو ویسے ہی اجتناب کرو، بہت ساری سوچوں سے تو ویسے ہی بچو۔ ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان گناہ ہے۔ بہت سارے گمانوں سے، بہت ساری سوچوں سے، بہت سارے برے خیالات سے تو ویسے ہی اجتناب کرنا چاہیے، قریب ہی نہیں آنے دینا چاہیے۔ یہ ہمارے رب کا ہمارے لیے ارشاد ہے، یہ کریم رب کا ہمارے لیے یہ فرمان ہے۔ مثبت سوچ مثبت عمل کو جنم دیتی ہے، مثبت لوگ معاشرے کے اندر خوش رہتے ہیں، مثبت لوگ جو ہوتے ہیں ان کی دوستیوں کو دوام ہوتا ہے، جو مثبت لوگ ہوتے ہیں ان کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، جو مثبت زندگی گزارتے ہیں، مثبت طرز حیات سنی، اور میں ان کے تبصرے سے بڑا محظوظ ہوا کہ یار آپ کو تو بڑا باریک کر کے پتہ ہے اور ہر بات کا ہی پتہ ہے، یعنی آخر تک آپ جانتے ہیں اور بڑی گہرائی اور گہرائی سے جانتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا چونکہ محبت کا تعلق تھا، میں نے کہا اگر آپ ناراض نہ ہوں تو آپ نے اتنا تبصرہ کیا ہے ان پر، تو میں چھوٹا سا آپ پر نہ تبصرہ کر دوں؟ تو وہ کہنے لگے کر دیں۔ تو میں نے کہا ویسے کافی عرصے سے میرا آپ سے تعلق ہے، اگر وہ معروف ہیں تو دل آپ کا بھی بہت کرتا ہے معروف ہونے کو، اور اگر وہ واقعی اسی طرح ہوئے ہوتے نا جو آپ بتا رہے ہیں تو پیچھے آپ نے بھی نہیں رہنا تھا، کیونکہ آپ کو سارا ہی پتہ ہے وہ کیسے ہوئے، پھر ہو آپ نے بھی جانا تھا۔ یہ سارے طریقے آپ کو آتے ہیں جو آپ تبصرہ کر رہے ہیں نا، جو آپ گہرائی بیان کر رہے ہیں،
اور ہر نقطے پر آپ رائے رکھتے ہیں تو آپ نے بھی مشہور ہو جانا تھا، معروف ہو جانا تھا، بات بڑی دور نکل جانی تھی۔ تو کہنے لگے پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ وہ کسی درویش نے لکھا ہے کہ غبارے بیچنے والا دروازے پہ آ گیا، ایک چھوٹا سا بچہ باہر نکلا، اسے نہیں پتا تھا کہ غبارے میں ہوا اور گیس بھری ہوئی ہے، تو اس نے 1 روپے کا غبارہ خریدا تو غبارہ ہوا میں اڑ گیا۔ تو بچے کے لیے بڑی انوکھی بات تھی، وہ بڑا حیران اور خوش ہوا، تو کہنے لگا چچا یہ کالا غبارہ اڑ گیا، نیلا بھی اڑتا ہے؟ اس نے کہا بیٹا 1 روپیہ دو اڑ جائے گا۔ اس نے روپیہ دیا، اس نے دھاگا توڑا، غبارہ اڑ گیا۔ اس نے کہا تو یہ ہرے والا بھی اڑتا ہے؟ اس نے کہا ہاں اڑتا ہے۔ تو وہ فقیر کہتے ہیں میں دور کھڑا دیکھ رہا تھا، جب وہ بچہ کافی سارے روپے خرچ کر چکا تو میں قریب گیا اور میں نے جا کے کہا بیٹا تو گمان ٹھیک کر، نہ ہرا اڑتا ہے، نہ نیلا اڑتا ہے، نہ پیلا اڑتا ہے، بس جس کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے وہ اڑتا ہے۔ اگر کوئی اندر چیز ہوگی تو پھر اڑ جائے گا، ورنہ اس غبارے کے اندر جو چیز ہے وہ نکال دی جائے تو یہ اڑ سکتا نہیں ہے۔ تو گمان درست رکھنے کی ضرورت ہے، کوئی صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ گھر بیٹھ کر کے تبصرے کرنا اور بدگمانیاں کرنا اور اپنے لہجے کو بے وضو کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہے، کوئی خوبی ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، وہ فضل فرمانے والا ہے، لیکن بدگمانی نہیں، بری سوچ نہیں، برے خیالات نہیں، برے تصورات نہیں۔ آپ کسی کے حال کو اچھے حال پر محمول کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، کسی بات کی کوئی اچھی تعبیر بیان کی جا سکتی ہے تو ضرور کریں۔ ہمارے ارد گرد بدگمانیوں کا دور دورہ ہے، بری سوچیں ہیں، لوگوں کے بارے میں ہم کمزور ہو گئے، اچھی بھلی خیر کرنے والے بھی ہمیں خیر کرنے والے محسوس نہیں ہوتے، بہت سارے بھلائی کے کام کرنے والے بھی ہمیں بھلائی کے کام کرتے ہوئے محسوس نہیں ہوتے۔ بہت سارے لوگ جن کی ظاہری کیفیت یہ ہے کہ وہ سنت اور شریعت کے پابند ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم دھوکہ دہی کا فتویٰ دیتے ہوئے ذرا احساس پیدا نہیں کرتے۔ اچھی سوچیں، اچھے گمان، اچھے خیالات، خوبصورت تصورات، اللہ نے بڑی حسین دنیا بنائی ہے، اس زمانے میں بڑے خوبصورت رنگ بھرے ہیں کریم رب نے، اس کی قدرت کے جگہ جگہ کرشمے ہیں، اس نے بڑے خوبصورت انسان بنائے ہیں، بڑے پاکیزہ لوگ مرتب فرمائے۔ تو اللہ کی مخلوق میں سے حسن کو تلاش کرنا، اس کی کائنات میں سے خوبصورتیوں کو ڈھونڈنا، گمان بڑے اعلیٰ رکھنا۔ کیا خوبصورت جملے ہیں مسلم شریف میں، حضور فرماتے ہیں اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے، اچھا گمان بھی اچھی عبادت ہے۔ آپ کچھ نہ کریں، محض اچھا سوچیں، اچھا گمان کریں، اچھی رائے دیں، مثبت رویہ آپ یقین کریں، ڈھیر سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کسی جگہ اور وہ کوئی کسی شخص نے کہا کہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے اور مجھے دھوکہ دیا ہے، تو اب بتاؤ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو ایک صاحب بولے، کہنے لگے بادشاہ سلامت، اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، یعنی اتنی اس کی جرت ہو گئی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، اب یہ یہاں تک چلا گیا ہے، یہ اس کی جرت، یعنی آپ کو اس کا گلا کاٹا جائے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، یہ سزا ہونی چاہیے۔ تو جو ایک سالے بزرگ بیٹھے تھے انہوں نے بات سنی اور پھر گردن جھکا لی۔ تو بادشاہ نے دوسرے مشیر سے پوچھا کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا حضرت ہم نے تو زمانہ دیکھا ہے، آپ کی تو دنیا قدر کرتی ہے، لیکن یہ سمجھا ہی کچھ نہیں، یعنی آپ ہی کے بارے میں اس نے یہ کر دیا، اس طرح کریں اسے جلا ڈالیں، ایسے آدمی کی تو راکھ بچنی چاہیے بس۔ تو بزرگ نے دیکھا تو وہ پھر سن کے بعد گردن جھکائی، تو اسی طرح کے مشورے ملے تو سب خاموش تھے۔ ان خاموشیوں میں ایک فقیر فاقہ مست بھی تھے، ایک درویش خدا مست بھی تھے۔ وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں۔ وہ پیچھے کونے میں ایاز بھی چھپے ہوئے ایک باریک دانوں کی تسبیح لیے اپنے اللہ کی یاد میں مصروف تھے۔ کہاں منشور ہم اور کہاں ہنگامے محبت کے، ایک حجرے میں رہتے ہیں خدا کو یاد کرتے ہیں۔ وہ پیچھے سے کونے میں آرام سے بیٹھے تھے۔ بادشاہ نے نظر جو اٹھائی، آواز جو گونجی،
کہا یاز آپ بھی تو بتائیے نا کیا کرنا ہے اس کے ساتھ، اس نے ہماری نافرمانی کی ہے، ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے اور ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائیے، بتاؤ کیا کریں۔ تو فقیر کی جھکی ہوئی نظریں اٹھیں اور پھر ہاتھ باندھے کھڑا ہوا، کہنے لگا بادشاہ آپ کا اقبال بلند ہے، یہ بلند ہی رہے گا، عزتیں اللہ نے دی ہیں، اللہ ان میں دوام پیدا فرمائے گا۔ اس بیچارے سے غلطی ہو گئی، یہ بیچارہ بھول گیا تھا۔ انسان غلطیاں کرتے ہیں، ہم کئی بار غلطیاں کرتے ہیں، ہمارا رب ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ چلیں آپ بڑے ہیں، بڑوں کو بڑے حوصلے ہی دکھانے پڑتے ہیں، اس فقیر کی ماں نے تو چلو معاف کر دیں، آپ درگزر فرمائیں، وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے، چلیں چھوڑ دیں، معاف کر دیں۔ بادشاہ اب وہ سب کی رائے کیا تھی، اور یہاں بالکل ایک عنوان ہی دوسرا آ گیا اور مضمون ہی بدل گیا اور بالکل مختلف بات ہو گئی، اور محفل جو تھی وہ رخ ہی دوسرا اختیار کر گئی۔ تو بادشاہ نے ان بزرگوں کی طرف دیکھا، کہا اگر آپ بچے ہیں آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے۔ تو بزرگ کہنے لگے سب نے ٹھیک کہا ہے، جس کی مرضی بات کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ تو بادشاہ ان بزرگوں کی بات سن کے بہت سر پٹائے، کہا یہ کیا بات ہوئی، وہ جس نے کہا کاٹ دے اس نے بھی ٹھیک کہا، جس نے کہا جلا دے اس نے بھی معاذ اللہ ٹھیک کہا ہے، اور جس نے کہا ہے کہ معاف کر دیں اس نے بھی ٹھیک کہا ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگے ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق بات کرتا ہے، ہر آدمی اپنے گمان کے مطابق بات کرتا ہے۔ یہ ایاز نے آپ کو کبھی بتایا نہیں، یہ سید زادہ ہے، اس نے جو بات کی ہے اپنے ظرف کے مطابق بات کی ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ان کے مزاج میں معاف کرنا ہے، ان کی طبیعت میں درگزر کرنا ہے، ان کو سکھایا ہی معاف کرنا گیا ہے۔ بادشاہ جس نے جو کہا اپنے گمان کے مطابق کہا، انہوں نے جو کہا اپنی سوچ کے مطابق کہا۔ فقیر سے پوچھو تو وہی کر دو جو ایاز نے کہا ہے۔ میرے بھائی آپ کا گمان مضبوط ہونا، آپ کی سوچوں کا طاقتور ہونا، یہی تو آپ کو طاقتور کرتا ہے۔ جن کے ارادے بڑے ہوتے ہیں وہی تو محنت زیادہ کرتے ہیں، جن کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں وہی تو زیادہ لوگوں کو لیڈ کر پاتے، جن کا ظرف بڑا ہوتا ہے وہی تو بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیتے ہیں۔ لیکن ہماری سوچوں میں بڑی کمزوری آئی ہے، ہمارے لہجے کے اندر بڑی کمزوری آئی۔ میں نے دیکھا ہے کہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کا رویہ یہ ہو گیا ہے کہ بس میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی بھی نہ ہو۔ آپ مضبوط ذوق پیدا کریں اپنی زندگی کے اندر، بڑے حوصلے پیدا کریں، بڑے گمان پیدا کریں۔ 10 دن قیام کیا ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے طائف کے اندر، 10 دن۔ اگر آپ کی زیادہ توجہ ہو میری بات پر تو 10 دن حضور قیام فرما رہے اور ایک شخص نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ جو عربوں کا مزاج تھا نا، خوش آمدید کہنے کا اور مہمان نوازی کرنے کا اور مثبت رویہ پیش کرنے کا اور خدمت کرنے کا، وہ جو ان کے مزاج اور رواج تھا وہ بھی انہوں نے نہیں کیا کام۔ 10 دن حضور کا قیام رہا، الٹا انہوں نے پتھر مارے، اوباش نوجوانوں کو معاذ اللہ پیچھے لگا دیا، بہت ساری ذہنی اعصابی اور جسمانی تکلیف دی۔ اتنے سخت رد عمل کے بعد نبی کریم علیہ السلام ایک باغ میں تشریف لے آئے، کریم تشریف فرما ہے، غلام ساتھ ہیں۔ غلام عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو روایتی اخلاق ہے عرب کا یہ تو اس سے بھی بہت آری نکلے، حضور اتنی تکلیف دی، آپ کرم نوازی فرمائیں، ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں یہ برباد ہو جائیں، آپ بندہ نوازی فرمائیں، ان کے لیے دعائیں ضرر کریں، تباہ ہو جائیں یہ۔ حضور فرمانے لگے کر دو دعا، یا رسول اللہ کر دیجئے۔ تو محبوب نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، انہیں شعور نہیں یہ کیا۔ آپ چھوٹے بچے کے بارے میں کہتے ہیں نا، ابھی بچہ اسے تو پتہ ہی نہیں، اس کا شعور ہی نہیں، سوچ ہوتی ہے نا ایک،
کہ بھئی بچہ ہے، نادان ہے، اسے کیا خبر ہو؟ تو کریم اللہ کے حضور عرض کرتے مالک انہیں شعور ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں، تو انہیں ہدایت کا نور عطا فرما، تو ان کے حق میں فضل والا فیصلہ فرما۔ جب دعا ختم ہو گئی تو غلام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک شخص نے بھی کلمہ نہیں پڑھا اور ان کا رویہ ہمارے ساتھ انتہائی سخت اور ترش رہا، لیکن حضور آپ نے پھر بھی ان کے لیے دعا فرمائی اور ہدایت کی دعا کی، حالانکہ ایک بھی نہیں مانا۔ تو یہ سوچ ہے نا، یہ گمان ہے نا، یہ رائے ہے نا، یہ وہ رائے ہے جو ہماری سوچوں کو پاکیزگی دیتی ہے اور حجاز کی پاکیزگی دیتی ہے۔ حضور فرمانے لگے اگر انہوں نے نہیں مانا تو میں ان کی بربادی کی دعا کیوں کروں؟ اگر یہ نہیں مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی۔ ہم نے اگلی نسل سے اچھی امید وابستہ کر لی، اگلی نسل مسلمان ہو جائے گی، کلمہ پڑھ جائے گی، دین کے اندر آ جائے گی، لیکن تباہی اور بربادی کی دعا نہیں کرنی۔ آپ اندازہ کر لیجئے نا، آج ہمارے ہاں کتنی مایوس باتیں ہوتی ہیں، کمزور باتیں ہوتی ہیں، بدگمانیاں ہوتی ہیں۔ لوگوں کا خیال ہوتا ہے، وہ بعض دوست تو ایسی خبریں دیتے ہیں کہ ان کے پاس آپ 10 منٹ بیٹھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ آخری دن چل رہا ہے دنیا کا، وہ کل کچھ ہونے والا ہے۔ اتنی سخت ترین ان کے پاس کمزور خبریں ہوتی ہیں۔ اچھا گمان، اچھی رائے اور خوبصورت طرز کلام، یہ جو لوگ خوش رہنا چاہتے ہیں نا، اس کا بھی ایک ہی نسخہ ہے کہ سوچا اچھا کریں، مثبت رہا کریں۔ آپ یقین کریں کہ زندگی میں بہار آ جائے گی۔ بہت سارے لوگ زندگی میں دیکھے ہیں جن کو زیادہ پرواہ ہی نہیں ہے، خوش رہتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کسی نے کچھ کہہ دیا تو کہتے ہیں چلو کوئی حرج نہیں، کہہ دیا تو پھر کیا ہوا۔ ایک حدیث ہے مشکوٰۃ شریف میں بڑی خوبصورت، زندگی میں بڑا کچھ اس کے مفاہیم سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ کچھ لوگ نا جب ہار جاتے ہیں نا پورے طور پر، تو پھر وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر، کفر نباشت، پھر وہ گالم گلوچ پہ آ جاتے ہیں۔ جب دلیل کی دنیا سے ہار جاتے ہیں، پھر کمزور پڑ جاتے ہیں، تو ایسے رویے اختیار کرتے ہیں۔ عرب کے لوگ بھی جب پورے طور پر ہار گئے نا، کمزور پڑ گئے، تو پھر انہوں نے ہاری ہوئی ایک تجویز سوچی، یہ مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا یار عجیب لوگ ہیں، ہم نبی کریم علیہ السلام کا اسم گرامی بھی لیتے ہیں، محمد بھی کہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور محمد کا تو معنی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ معاذ اللہ تعالی ہم ان کا اسم گرامی بھی لیتے ہیں جس کا مفہوم ہی یہ ہے کہ تعریف کی جائے، اور پھر ہم ان پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے حضور کا نام نامی اسم گرامی معاذ اللہ بگاڑ کے لینا شروع کیا۔ مجھے بتائیے گا چڑھانے والا زیادہ خطرناک ہوتا ہے یا جو چڑھ جائے وہ؟ یہ جو سخت بات کی ہے، لیکن فرمانے لگے یہ لوگ تو بھول ہی گئے تھے، میرا یہ نام اچھا کیا یاد کرا دی۔ تو صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ آپ کا نام بگاڑ بگاڑ کے لیتے ہیں، اور معاذ اللہ نام بگاڑ کے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو محبوب نے کیا جواب دیا؟ وہ بڑے پریشان تھے، اور جب آئے تھے تو ان کے لہجے کے اندر بڑی سخت قسم کی گرانی تھی کہ یہ ان کی جرت اور اس طرح کا ان کا رویہ۔ بڑی تکلیف میں تھے، پریشانی میں تھے، مایوس تھے، اور ان کے لیے سخت رائے رکھتے تھے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا یشتمیون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا وہ کسی مذمم کو برا بھلا کہتے ہوں گے، کسی مذمم کو گالی دیتے ہوں گے، مجھے تو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا ہے، میں تو محمد ہوں۔ پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہیں۔ جب آپ اس سوچ کے مطابق چلیں گے تو زندگی بڑی خوبصورت گزرے گی۔ جب آپ کا خیال ہوگا نا پتہ نہیں وہ کس کی بات کر رہا تھا، نہ جانے وہ کس کے بارے میں یہ تبصرہ کر رہا تھا، آپ خوش ہو جائیں گے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ دو لوگ بیچارے جو دور کھڑے ہیں نا، وہ مفت میں ہم کھینچ کے لے آتے ہیں کہ میرے خلاف ہی باتیں کر رہے ہیں۔ او بھائی آپ اتنے اہم نہیں ہیں، ان کو کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور گفتگو کر رہے تھے۔ آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ سارا زمانہ آپ ہی کو ڈسکس کرتا ہے؟ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا،
اور بھی بڑے کام ہیں لوگوں کو کرنے کے، آپ کو کیوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور سب آپ ہی کا ذکر کرتے ہیں؟ ڈھیر سارے لوگ ہیں جو آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں، شمار بھی نہیں کرتے ہیں، دنیا کہیں اور بستی ہے، کسی اور جگہ پہ لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اچھا گمان رکھیں، اچھا سوچا کریں، اچھی رائے دیا کریں، مثبت طرز زندگی اپنائیں، خیر والا معاملہ کریں۔ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ آپ باہر گلی میں نکلے اور عین نماز پڑھ کے آپ نکلے تو آپ کو ایک نمازی اور نیک اور صالح اور دیندار آدمی باہر سے آتا ہوا دکھائی دیا، یہ گمان مت کریں کہ دیکھو جی اس نے جماعت سے نماز ہی نہیں پڑھی۔ یہ گمان کریں کہ ہو سکتا ہے وہاں پڑھ کے آ رہا ہو جہاں 15 منٹ پہلے ہو جاتی ہے۔ آپ اچھا کیوں نہیں سوچتے؟ مثبت رائے کیوں نہیں رکھتے؟ آپ خیر والا معاملہ کیوں نہیں کرتے؟ اچھے گمان۔ اور پھر میں نے بہت سارے لوگوں کے بارے میں لوگوں کو یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے، دیکھو یہ آدمی جو ہے نا یہ فلاں معاملے کے اندر بڑا منفی کام کرتا ہے، دیکھو یہ فلاں کام۔ اچھا مجبوری نہیں سمجھتے، تکلیف نہیں سمجھتے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ کہیں ہو سکتا ہے کوئی مجبوری کسی کی ہو، کوئی تکلیف ہو۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا جامع مسجد بغداد شریف میں جمعے کے فرض پڑھنے کے بعد نکل جایا کرتے تھے۔ تو ایک اچھے بزنس مین کو خیال ہوا کہ ویسے جو لوگ بڑی تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو خیر کا سبق دیتے ہیں اور بڑے نوافل بتاتے ہیں، اور خود یہ ہے کہ سنن اور نوافل ابھی ادا نہیں ہوئے اور یہ چلے گئے، تو بہت سارے لوگوں سے اس نے اپنی اس بدگمانی کا ذکر کیا۔ تو لوگوں نے کہا یار میرا نہیں خیال کہ آپ کو ایسا سوچنا چاہیے، اچھا گمان کریں۔ کہنے لگا نہیں وہ ہر جمعے ہی ایسا کرتے ہیں۔ تو ایک دن کسی نے کہا یار تو چھوڑ دے اس کام کو، لیکن وہ بس بدگمانی بھی بڑی خطرناک چیز ہے، یہ بھی صلاحیت ہی کر جاتی ہے، یہ شک تو دیوانہ سا کر دیتا ہے لوگوں کو، عجیب مجنون قسم کی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں مشکوک ہونے کے بعد۔ تو ایک دن اس نے نماز جمعہ پڑھا اور حضرت کے پیچھے جاسوسی کرتے ہوئے نکل گیا، جو سخت منع ہے دین میں۔ تو شیخ مسجد شریف سے نکلے اور ایک نان بائی کی دکان سے انہوں نے نان خریدے۔ تو پھر ایک اور بدگمانی کی، کہنے لگا اچھا بھوک بڑا تنگ کرتی ہے اس لیے سنتیں چھوڑ دی، اس لیے نوافل چھوڑ دیے۔ پھر حضرت نے ایک جگہ سے کباب لیے تو کہا دیکھو عمر دیکھو اور ان کے ذائقے دیکھو، کہ اس عمر میں بدگمانی پہ بدگمانی۔ لیکن تھوڑا سا شیخ تیز قدموں سے چلے اور ایک آبادی ختم ہوئی تو ایک بے آباد سی جگہ آئی، اور پھر تھوڑا سا آگے بڑھے تو ایک کچا سا گھر آیا۔ حضرت شیخ نے دروازہ جو کھولا تو سامنے پلنگ پر ایک فالج زدہ معذور مریض پڑا ہے۔ شیخ دوڑ کر کے گئے، پہلے اس کو سیدھا کیا، پھر پیالے میں پانی لے کے اس کا منہ دھویا، اور پھر وہ کباب توڑ کے لقمہ بنا کر کے اس کے منہ میں ڈالا، اور پہلا لقمہ ڈالتے کہنے لگے معاف کر دینا، جمعے کو مجھے آتے ہوئے دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو میں نے سنتیں بھی پڑھنی، ابھی تو میرے نوافل باقی ہیں، لیکن آپ کی بھوک تیز نہ ہو جائے میں دوڑ آیا۔ شخص کہتا ہے باہر کھڑا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میری ٹانگیں میرے وجود کا بوجھ نہیں اٹھا رہی، کانپ رہا ہوں۔ میں کیا سمجھتا تھا، یہ کیا نکل آیا؟ جس کو میں نے اتنی بری چیز سمجھا تھا، شیخ کا اتنا بڑا کارنامہ نکل آیا۔ حضرت اس کو کھانا دے رہے تھے تو وہ معذور رو پڑا، کہنے لگا بشر آپ کب تک آئیں گے؟ 14 سال بیت گئے میری ڈیوٹی اٹھائے ہوئے، میرے تو اپنے بھی مجھے چھوڑ گئے۔ تو حضرت بشر نے ان کے آنسو پوچھ کر کے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو میری معاشرے میں عزت ہے یہ میری کثرت عبادت سے ہے؟ یہ تو میں آپ کی خدمت کرتا ہوں تو اللہ نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا فرما دی۔ او میرے بھائیوں، اچھا گمان، اچھی سوچیں، اچھے رویے، اچھی رائے اور اچھا مشورہ، اس کو اپنی زندگی میں اپنائیے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو کہا 10 گنا اجر ملے گا نیکی پہ، اور پھر بات کتاب و سنت میں بڑھتے بڑھتے 700 گنا تک بھی گئی، تو یہ 10 ملے گا کہ 20 گنا ملے گا کہ 700 گنا ملے گا؟ تو فرماتے ہیں جتنا گمان اچھا ہوگا
जितनी नीयत अच्छी होगी, जितना इरादा उम्दा होगा, उतना अल्लाह अजर भी ज़्यादा अता फरमा दे। लेकिन शर्त ये है कि हम बुरे गुमान से बचें, बुरे जहन से बचें, बुरी सोचों से बचें। ये हमारी तबीयत को भी अच्छा रखेंगी, हमें लोगों से प्यार भी हो जाएगा, नफ़रतें भी हमारे दिलों से निकलेंगी, हमारी राय भी अच्छी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोसाइटी में प्यार फैलेगा, मुआशरे में मोहब्बत बढ़ेगी, हम एक दूसरे के करीब आएंगे। लेकिन अगर हम अपनी सोचों और गुमान को इस तरह का साफ सुथरा नहीं करेंगे, फिर जाहिर है कि हमें बड़े बड़े अच्छे, बड़े बड़े खूबसूरत, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े फुकहा, उनमें भी माज़अल्लाह लोगों को खैर नज़र नहीं आती। फिर माहौल एक ऐसी तरफ चला जाएगा जिसमें बहरहाल तकलीफ़ और घुटन पैदा होगी। तो रमज़ानुल मुबारक में इंसान का दिल बड़ा हल्का फुल्का हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको बड़ा बातनी सुरूर और कैफ अता करता है, उसकी कैफियत बड़ी खूबसूरत होती हैं। तो जहाँ तकवे का और बहुत सारा नूर हम हासिल कर रहे होते हैं, वहाँ इस चीज़ को भी अपनाने की कोशिश करें कि अच्छी सोचों की प्रैक्टिस करें, अच्छे गुमान इन दिनों में अपनी तबीयत में पैदा करें, ताकि हमें अल्लाह की मखलूक अच्छी लगे, ताकि हमें खैर नज़र आए। अल्लाह तबारक व तआला समझने की, अमल करने की और दीन की तरफ लौट आने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, अभी तो वो नहीं है ना, कितने 13 मिनट हो गए, कितना टाइम बचा है? रमज़ान के फ़ज़ाइल तो माशाल्लाह से, खैर मुझे कोई उन्वान बताया नहीं गया, जो मेरी समझ में आया मैंने बात कर दी। तो रमज़ान के फ़ज़ाइल का तो ये हाल है कि एक ही बात करता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि उसकी नाक खाक आलूद हो, जो रमज़ान को पाए और फिर भी अपनी बख्शिश न करा सके। यानी उसको ज़िंदगी में रमज़ान मिल तो गया, लेकिन उससे वो खैर हासिल नहीं कर सका। तो ये तो बहुत बड़ी खैर पाने का एक ज़रिया है और बहुत बड़ा अजर हासिल करने का एक ज़ख़ीरा है। बशर्त ये है कि अहमियत दें, तवज्जो करें और किसी लम्हे को ज़ाया ना होने दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह करीम हम सब का यहाँ जमा होना, मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह करीम अहबाब ने जो बंदोबस्त किया है, तेरे इस घर में सब जमा हुए हैं, तो हमारी हाज़री को कबूलियत का दर्जा नसीब फरमा। अल्लाह ताला इसकी बरकत से हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारी गलतियों से दरगुज़र फरमा, हमारे इल्म को नाफ़े फरमा, हमारे आमाल को खालिस फरमा। अल्लाह हमें सजदों का ज़ौक़ अता फरमा, इबादतों का शौक़ अता फरमा, तिलावतों की लज्जत से आशना फरमा, दुरूद व सलाम के ज़ायके अता फरमा। हम खैर करने लगें तो हमारी मदद फरमा, हम कहीं भूलने लगें तो हक़ हम पर वाज़े फरमा। हमें शर्र नफ्स से महफूज फरमा, शर्र शैतान से महफूज फरमा, नाजायज़ ख्वाहिशात के फितने से महफूज फरमा। ज़िंदगी तक़वे के नूर वाली अता फरमा, मौत कलमा इस्लाम पे नसीब फरमा। अल्लाह उम्मत की खैर फरमा, आलम इस्लाम के हक़ में रहमत वाले फ़ैसले फरमा। फ़लस्तीन के मजबूरों की मदद फरमा, कश्मीर के मज़लूमों की मदद फरमा। उम्मत जहाँ जहाँ भी तकलीफ़ का शिकार है, रहमत वाले फ़ैसले फरमा। पाकिस्तान को निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सवेरा देखना नसीब फरमा। अल्लाह करीम हम सब की परेशानियाँ दूर फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो मकरूज़ हैं उन्हें बारे कर्ज से रिहाई नसीब फरमा, जो तंगदस्त हैं उनके रिस्क में वुसअत फरमा। अल्लाह करीम जो कमज़ोर हैं, किसी भी हवाले से पीछे रह गए हैं, उनकी मदद फरमा। जो खैर के काम कर रहे हैं उन्हें मज़ीद तौफ़ीक़ात अता फरमा। अल्लाह करीम हमें पाकीज़ा सोचें अता फरमा, पाकीज़ा जज्बात अता फरमा, अज़्म और हौसला अता फरमा, हिम्मत और तवानाई अता फरमा। अल्लाह करीम हमेशा खिदमत पर मामूर रहने की तौफ़ीक अता फरमा। करीम अल्लाह उस बोझ से बचा जो उठाया ना जा सके, उस तकलीफ़ से बचा जिस पर सब्र ना किया जा सके। अल्लाह करीम उस आजमाइश से बचा जिस पर इंसान सख्त तकलीफ़ का शिकार हो जाए।
اللہ تعالی ہمارے ذہنوں کو پاکیزگی عطا فرما، سوچوں کو پاکیزگی عطا فرما، دلوں کو نرمی نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل محبت ہمیں عطا فرما، حضور کے نقوش قدم چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں خیر کرنے اور خیر پھیلانے کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرما، ہماری زندگی باعث رحمت فرما، ہماری وجہ سے کسی کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کے وجود نفع بخش ہو جائیں، خیر بانٹنے والے ہو جائیں، زبانوں کو سچ کی عادت نصیب فرما۔ اللہ کریم وجود کو صرف رزق حلال ہی نصیب فرما، لقمہ حرام سے محفوظ فرما۔ اللہ کریم وہ سارے احکامات جن سے تو راضی ہوتا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، ہر وہ کام جو تیری ناراضگی کا سبب بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا ارحم الراحمین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان رحم